السلام علیکم دوستو، میں ہوں عبدالرحمن السدیس اور آپ دیکھ رہے ہیں جسٹ ہسٹری۔ دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے قسطنطنیہ کے بارے میں۔ قسطنطنیہ کو کس نے فتح کیا اور وہ کون سا سلطنت عثمانیہ کا عظیم حکمران تھا جس نے قسطنطنیہ کو فتح کیا۔ دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ دیکھ سکیں اور اس سے معلومات حاصل کر سکیں۔ دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ قسطنطنیہ دنیا کے اہم ترین شہروں میں شمار ہوتا تھا۔ اس کی بنیاد 330 عیسوی میں بیزنطینی شہنشاہ قسطنطین اول نے رکھی۔ قسطنطنیہ کو پوری دنیا میں ایک ممتاز حیثیت حاصل تھی، حتیٰ کہ اس بارے میں کہا جاتا ہے اگر پوری دنیا ایک ملک ہوتی تو قسطنطنیہ اس قابل تھا کہ اس ملک کا دارالحکومت بنتا۔ جب سے اس شہر کی بنیاد پڑی یہ بیزنطینیوں کا دارالحکومت رہا۔ یہ دنیا کے عظیم ترین اور اہم ترین شہروں میں سے تھا۔ سلطان نے شہر کا محاصرہ اس شدت سے کیا کہ بیزنطینی شہنشاہ سے مذاکرات کے دوران یہ مطالبہ کیا کہ وہ شہر مسلمانوں کے حوالے کر دے، لیکن وہ ٹال مٹول سے کام لیتا رہا اور مذاکرات کو تول دے کر اسلامی فوجوں کو قسطنطنیہ سے پیچھے دھکیلنے کے لیے یورپ سے مدد طلب کرتا رہا۔ قریب تک کہ بایزید کے ہاتھ پر قسطنطنیہ فتح ہو جاتا، لیکن اس اثناء میں خبر پہنچی کہ مغلوں نے تیمورلنگ کی قیادت میں عثمانی علاقوں پر حملہ کر دیا ہے اور ان علاقوں میں فتنہ و فساد کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ سلطان بایزید کو مجبوراً محاصرہ اٹھانا پڑا اور اپنی فوجوں کو لے کر مغلوں سے جنگ کرنے کے لیے پیچھے ہٹنا پڑا۔ مغلوں کے خلاف فوج کشی میں بھی سلطان بایزید نے خود قیادت کی اور انقرہ کے مقام پر دونوں مسلم فوجوں کے درمیان گھمسان کی جنگ ہوئی۔ بالآخر بایزید کی فوجوں کو شکست ہوئی، سلطان تیمور کے ہاتھوں گرفتار ہوا اور قید کی حالت میں 1402 کو راہی ملک عدم ہوا۔ نتیجتاً دولت عثمانیہ اس افتراق و انتشار کا شکار ہو گئی اور فتح قسطنطنیہ کی سوچ کچھ وقت تک کے لیے مدھم پڑ گئی۔ سلطنت عثمانیہ کو جون ہی استحکام نصیب ہوا اور حالات درست ہوئے تو روح جہاد پھر سے اود کر آئی اور سلطان مراد ثانی 824 ہجری کے مطابق 863 ہجری کے دور حکومت میں قسطنطنیہ کی فتح کی پھر سے کوششیں ہونے لگی۔ عثمانیوں نے اس کے دور حکومت میں کئی بار قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا۔ ان کوششوں کے عرصے میں بیزنطینی بادشاہ عثمانیوں کے صفوں میں فتنہ و فساد پیدا کرنے اور بیرونی طاقتوں کو سلطان کے خلاف مدد دینے کی کوششوں میں مصروف رہا، اور اسی طرح نصرانی بادشاہ سلطان کو اپنے مقصد سے جس پر وہ بہت حریص تھا غافل رکھنے میں کامیاب رہا۔ عثمانی اپنے ارادوں کو پورا نہ کر سکے، حتیٰ کہ بایزید کے بیٹے محمد فاتح کے دور میں مسلمانوں کی فتح قسطنطنیہ کی یہ آرزو پوری ہوئی۔ سلطان محمد فاتح اپنے والد کی زندگی میں بھی امور جہاں بانی سر انجام دیتا رہا اور اسی دور سے وقتاً فوقتاً بیزنطینی سلطنت کے ساتھ اس کی چپقلش جاری رہی اور وہ ان تمام کوششوں سے واقف تھا جو فتح قسطنطنیہ کے سلسلے میں اس سے پہلے عثمانی خلفاء کر چکے تھے، بلکہ وہ ان کوششوں سے بھی آگاہ تھا جو مختلف اسلامی ادوار میں کئی بار فتح قسطنطنیہ کے لیے کی جاتی رہی تھی۔ اسی لیے جونی وہ سلطنت عثمانیہ کے تخت پر جلوہ افروز ہوا۔ 855 ہجری کے مطابق 1451 عیسوی تو فتح قسطنطنیہ کی تمنا اور اس کے لیے سوچ و بچار کرنے لگا۔ علماء کی تربیت نے اس کے اندر اسلام اور ایمان کی محبت اور قرآن و سنت پر عمل کا جذبہ پیدا کرنے میں خاص کردار ادا کیا۔ اسی وجہ سے وہ شریعت اسلامیہ کی التزام کی محبت پر پروان چڑھا اور تقوی، دور، علم و علماء کی محبت اور علوم کی نشر و اشاعت کی جذبہ جیسی اعلیٰ صفات سے متصف تھا۔ اس کا انتہائی اعلیٰ دینی جذبہ اسلامی تربیت کا نتیجہ تھا اور یہ تربیت اس کے والد کی توجہات کا نتیجہ تھا جو اسے صغر سنی سے میسر رہی تھی۔ نیز وہ علمی شخصیات جنہوں نے اس کی تعلیم و تربیت میں اہم کردار ادا کیا، ان کے اثرات میں بھی اس کی شخصیت میں دیکھے جا سکتی تھی۔ سلطان محمد فاتح لڑکپن سے ہی علماء ربانیین سے متاثر تھا۔
بالخصوص مشہور عالم ربانی احمد بن اسماعیل قرانی سے اور ان کے علم و فضل کی پوری طرح قائل تھے۔ احمد بن اسماعیل سلطان مراد ثانی کے دور حکومت میں محمد فاتح کے استاد تھے۔ ان دنوں میں محمد ثانی یعنی محمد فاتح صوبہ مغنیسیہ کے امیر تھے۔ باپ نے ان کی تعلیم کے لیے کئی معلم بھیجے، لیکن محمد فاتح نے کسی کا حکم نہ مانا اور ان اساتذہ سے ایک حرف بھی نہ پڑھا، حتیٰ کہ اس نے قرآن کریم بھی ختم نہ کیا۔ سلطان مراد ثانی نے ایک بار اب اور سخت مزاج معلوم کی ضرورت محسوس کی۔ لوگوں نے مولانا قرانی کے بارے بتایا۔ سلطان نے انہیں اپنے بیٹے کی تعلیم پر مامور کرتے ہوئے ایک ڈنڈا دیا اور کہا کہ شہزادہ اگر حکم عدولی کرے تو اسے ڈنڈے سے خبر لینا۔ مولانا قرانی جب مغنیسیہ پہنچے اور شہزادے کے کمر میں داخل ہوئے تو ڈنڈا ان کے ہاتھ میں تھا۔ شہزادے سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، مجھے تیرے والد نے تیری تعلیم کے لیے بھیجا ہے اور یہ ڈنڈا بھی انہیں کا عطا کردہ ہے تاکہ حکم عدولی کی صورت میں تیری خبر لوں۔ یہ بات سن کر سلطان محمد خان کی ہنسی نکل گئی اور مولانا نے اس ڈنڈا سنبھالا اور اسی مجلس میں شہزادی کی خوب پٹائی کی، حتیٰ کہ شہزادہ ڈر گیا اور تھوڑے سے عرصے میں قرآن کریم ختم کر لیا۔ یہ ہے اسلامی بچے کی تربیت اور یہ ہے قابل قدر مربی جن کی بدولت ایک شہزادہ میں اعلیٰ اخلاقی قدریں اور شریعت اسلامی کی محبت اور جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ پیدا ہو۔ بالخصوص علامہ قرانی جیسے لوگ جن میں یہ جرت تھی کہ جب بھی وہ شریعت کی مخالفت دیکھتے تھے تو سلطان کو ٹوکتے، علامہ قرانی بادشاہ کے ہاتھ کو بوسہ نہیں دیتے تھے اور نہ ہی دوسرے لوگوں کی طرح ان کے سامنے جھکتے تھے، بلکہ بادشاہ ان کے ہاتھ چومتا تھا اور انہیں جھک کر سلام کرتا تھا۔ علامہ قرانی محمد فاتح کو نام لے کر پکارتے اور سلطان ہی ان کی تعظیم بجا لاتا تھا۔ یہی وجہ ہے ان کی تربیت میں رہنے والے محمد فاتح بن کر نکلے۔ ایک سچے مومن، منتشر وامانوہی کے پابند، دین کی قدر کرنے والے، پہلے اپنی ذات پر اسلامی احکام نافذ کرنے والے، پھر رعایا پر متقی صالح جو ہمیشہ نیک طینت علماء و صلحاء سے طلب دعا رہا کرتے تھے۔ سلطان محمد فاتح کی شخصیت کی تکوین و تعمیر میں شیخ آق شمس الدین کا کردار بھی بہت نمایاں۔ شیخ نے صغر سنی سے ہی ان کے دل پر دو چیزوں کو نقش کر دیا، ایک جہاد فی سبیل اللہ کی عثمانی تحریک کو آگے بڑھانا اور دوسری یہ چیز کہ جس امیر کی حدیث میں بشارت دی گئی ہے کہ وہ قسطنطنیہ کو فتح کرے گا اور بہترین امیر ہوگا، وہ محمد ہی ہے۔ اس لیے محمد فاتح کی دلی آرزو تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مصداق ٹھہرے۔ سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے پوری طرح پلاننگ کی اور اس منصوبہ نے اپنی پوری کوششیں صرف کر دی، حتیٰ کہ جو لشکر فراہم ہوا اس کی تعداد تقریباً 4.25 ملین سپاہی تھی۔ یہ اس دور کے لحاظ سے مختلف اقوام کے لشکروں کی نسبت ایک بہت بڑا لشکر تھا۔ پھر اس لشکر کی تدریب اور ٹریننگ میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کیا۔ طرح طرح کی سپاہیانہ فتون کی تعلیم دی گئی اور انواع و اقسام کی اسلحہ کا بندوبست کیا گیا جو آنے والی جہادی کارروائی کا انہیں اہل بنا سکتا تھا۔ اس ظاہری تیاری کے ساتھ ساتھ محمد فاتح نے سپاہیوں کو معنوی تیاری روحانی کا بھی خصوصی اہتمام کیا۔ ان میں جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ پیدا کیا گیا اور انہیں بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسطنطنیہ کے فتح کا لشکر کی تعریف فرمائی ہے اور ہو سکتا ہے یہی لشکر آپ کا مقصود ہو جس چیز نے ان میں معنوی قوت اور بے مثال بہادری کا جذبہ پیدا کر دیا ہے۔ پر لشکر میں علماء پھیل گئے اور ان کی وجہ سے سپاہیوں کے حوصلے بلند ہو گئے، ان میں حقیقی جہاد کا جذبہ پیدا ہو گیا اور وہ اللہ کریم کے فرمان پر اپنی جان دینے کے لیے بالکل تیار ہو گئے۔
دوستو اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز اس کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ کو اور ایسے سلطان اور سلطنت کے بارے میں معلومات جاننی ہوں تو کمنٹ میں شیئر کیجیے گا۔